السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے خزانے پر لاش۔ کنالا کو سرنگ کے اندر سانپ کے پھنکارنے کی آواز آ گئی تھی، اس لیے وہ اندر جاتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ سانپ کے پھنکارنے کی آواز رکاسا نے بھی سن لی تھی۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی تھی، مگر خزانے کا لالچ ایسا تھا کہ وہ باہر بھی کھڑے نہیں رہ سکتے تھے۔ دوسرا انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ وہاں کوئی آ کر انہیں گرفتار نہ کر لے، اسی لیے کہ راجا کے سپاہی اس علاقے میں ہر وقت گشت کرتے رہتے تھے، کیونکہ وہ شہر کی فصیل کے آس پاس کا علاقہ تھا اور راجا کو وحشی ہند قوم کی طرف سے تبت پر حملے کا بہت خطرہ تھا۔ رکاسا نے کنالا کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہا، دیوتاؤں کے لیے کسی طرح سانپ کو ہلاک کرو، ہمیں خزانے کی تلاش میں اس سرنگ کے اندر ہر حال میں جانا پڑے گا۔ مگر سانپ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا، کنالا نے کہا۔ اس نے ایک خشک جھاڑی لے کر پتھر رگڑ کر جلائی اور اس کی روشنی میں سرنگ کے اندر اتر گیا۔ رکاسا بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ سانپ اگر کہیں تھا تو وہ آگ کو دیکھ کر دوسری طرف چلا گیا تھا۔ کنالا اور رکاسا پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے سرنگ کے اندر تک چلے گئے۔ یہ سرنگ بڑی پرانی معلوم ہو رہی تھی۔ چھت نیچی تھی، دیواروں سے پانی رس رہا تھا اور زمین پر کہیں کہیں ٹپکتے پانی نے کیچڑ پیدا کر دیا تھا۔ سرنگ ایک طرف گھوم گئی۔ اب ان کے سامنے پتھر کی ٹوٹی پھوٹی سیڑھیاں تھیں جو ایک چوڑے گڑھے میں اتر گئیں۔ کنالا جلتی ہوئی شاخ ہاتھ میں لیے نیچے گڑھے میں اتر گیا۔ گڑھے میں ایک طرف بڑا سا شگاف دیوار میں پڑا ہوا تھا جس کے اندر پتھروں کا ڈھیر لگا تھا۔ رکاسا نے کہا کہ اس کا خیال ہے خزانہ یقیناً ان پتھروں کے نیچے ہوگا، نقشہ بھی یہی کہہ رہا تھا۔ کنالا نے جلتی ہوئی ٹہنی کو دیوار سے لگایا اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ پتھروں کو ادھر ادھر ہٹانا شروع کر دیا۔ جب سارے پتھر ہٹ گئے تو رکاسا کی چیخ نکل گئی۔ نیچے ایک لکڑی کے صندوق کے اوپر کسی انسان کا ہڈیوں کا پنجر پڑا تھا۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شخص خزانے کو چرانے وہاں تک آیا اور کسی وجہ سے ہلاک ہو گیا اور لاش گل سڑ کر ہڈیاں وہیں رہ گئیں۔ کنالا نے ہڈیوں کے پنجر کو پرے پھینک کر صندوق کے تالے کو پتھر مار کر توڑ دیا۔ تالا ٹوٹنے کے بعد اس نے صندوق کا ڈھکنا اٹھایا تو ان دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صندوق سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ جواہرات کی چمک نے سرنگ کے اندر میں روشنی کر دی۔ کنالا نے خوشی سے پاگل ہو کر کہا، آخر خزانہ مل گیا، خزانہ مل گیا، میں بادشاہ ہوں، میں تبت کا بادشاہ ہوں۔ وہ پاگلوں کی طرح خوشی میں آ کر ناچنے لگا۔ ناچتے ناچتے وہ ٹھوکر کھا کر خزانے کے اوپر منہ کے بل گرا اور جب وہ اٹھا تو اسے وہی پھنکار سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ ایک 10 فٹ لمبا سانپ اپنا پھن زمین سے 4-5 فٹ اوپر اٹھائے اسے اپنی لال لال غصہ بھری آنکھوں سے گھور رہا تھا اور منہ سے دوشاخہ زبان نکال رہا تھا۔ کنالا کا تو جیسے خون ہی خشک ہو گیا، اس کے سارے بدن میں پسینہ آ گیا۔ رکاسا بھی وحشت زدہ ہو کر گڑھے کی دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہ کانپ رہی تھی اور ماتھا پسینے میں تربتر ہو گیا تھا۔ اتنے میں کنالا نے اسے آواز دی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ کنالا کی آواز میں التجا تھی۔ اسے اپنی موت 1 فٹ کے فاصلے پر نظر آ رہی تھی۔ سانپ کی سرخ آنکھیں اور بار بار پھنکارے مارتی زبان نے اسے پتھر کر دیا تھا۔ وہ جہاں پڑا تھا وہیں رہ گیا تھا۔ کوشش کے باوجود وہ 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہل سکا۔ اس کی زندگی بچ جائے، چنانچہ اس نے ایک بار پھر آواز دی، سانپ کو پتھر سے کچل دو۔ اس کی آواز میں سخت گھبراہٹ تھی، وہ لرز رہی تھی۔ رکاسا نے اس کی آواز سن لی تھی مگر اس کی ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ ایک بار اس نے سانپ کو کچل دینے کے خیال سے زمین سے پتھر اٹھانے کے لیے ہاتھ ذرا ہلایا تھا تو سانپ نے زبردست پھنکار کے ساتھ رکاسا کی طرف دیکھ کر اپنا پھن پھیلایا۔ رکاسا وہیں کی وہیں بت بن کر رہ گئی۔ کنالا نے سوچا کہ اس طرح تو وہ ضرور سانپ کے ہاتھوں ڈس کر مارا جائے گا، کیوں نہ تھوڑی کوشش کر کے آزاد ہونے کی فکر کی جائے۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس نے خزانے کے اوپر پڑے پڑے پیچھے کی طرف کھسکنا شروع کر دیا۔ اس کے پیچھے کھسکنے سے سونے کے کچھ سکے اور جواہرات فرش پر گرے۔ سانپ چوگنا ہو گیا۔ اس نے اپنی زبان بار بار لہرانا شروع کر دی۔ کنالا ایک پل کے لیے دبک کر سمٹ گیا۔ سانپ بھی اپنا پھن اٹھائے وہیں کا وہیں رک گیا اور اپنی لال لال آنکھوں سے کنالا کے ہر حرکت کا جائزہ لینے لگا۔ کنالا نے آہستہ سے گردن گھما کر پیچھے دیکھنے کی کوشش کی کہ رکاسا کیا کر رہی ہے۔
آخر وہ اس کی مدد کیوں نہیں کرتی؟ ابھی اس نے ذرا سی گردن ہلائی ہی تھی کہ سانپ کو لگا جیسے اس پر حملہ ہونے لگا ہے۔ اس نے پھن آگے بڑھایا اور آن کی آن میں کنالا کی گردن پر ڈس لیا۔ کنالا کی چیخ نکل گئی۔ اس نے پتھر اٹھا کر مارنے کی کوشش کی مگر سانپ غائب ہو چکا تھا۔ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، خدا کے لیے کچھ کرو، وہ بے بسی کے عالم میں چلایا۔ رقاصہ نے آگے بڑھ کر کنالا کو سنبھالا اور اس کی گردن پر سانپ کے ڈسنے کا زخم دکھنے لگی۔ جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں گوشت سرخ ہو گیا تھا اور جلد کا رنگ سیاہ پڑنے لگ گیا تھا۔ رقاصہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کنالا کی زندگی کیسے بچائی جائے کہ اس کا رنگ نیلا پڑ گیا، ناک سے خون جاری ہو گیا، ہونٹوں سے جھاگ بہنے لگا، آنکھیں سفید ہونے لگی، ہاتھ پاؤں اکڑ کر اندر کی طرف مڑ گئے۔ رقاصہ نے کہا، دیوتا کے لیے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ کنالا نے ہونٹ کھول کر کچھ کہنا چاہا مگر ایسا لگتا تھا کہ سانپ کے مہلک زہر نے اس کی زبان کو پتھر کر دیا ہے۔ کوشش کے باوجود وہ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ کر سکا۔ صرف رقاصہ کو غوں غوں کی آواز سنائی دی۔ اب کنالا کے ناک، کان اور منہ سے خون جاری ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں پتھرا رہی تھیں۔ رقاصہ نے اسے آواز دی تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے ایک ہچکی لی اور مر گیا۔ رقاصہ اسے وہیں رکھ کر پرے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک ایک گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ زمین ہلنے لگی، سرنگ کی غار سے پتھر گرنا شروع ہو گئے۔ ایک دھماکے کے ساتھ اوپر سے پتھروں کا تودہ گرا اور سارا خزانہ اس میں دفن ہو کر رہ گیا۔ ساتھ ہی کنالا کی لاش بھی پتھروں میں گم ہو گئی۔ رقاصہ چیخ مار کر گڑھے میں سے باہر نکل آئی۔ پتھر گڑھے پر بھی گر رہے تھے۔ رقاصہ سرنگ میں سے باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ اس کے پیچھے برابر بڑے بڑے پتھر گر رہے تھے۔ وہ سرنگ میں سے باہر نکل کر ریت پر گر پڑی۔ اس کے پیچھے ایک بڑے پتھر نے گر کر سرنگ کے دروازے کو بند کر دیا۔ زمین پر گرے گرے رقاصہ نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو سرنگ کا منہ بند ہو گیا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا کہ وہاں کبھی کوئی دروازہ نہیں تھا۔ زلزلہ اب رک گیا تھا، زمین کے جھٹکے بند ہو گئے تھے۔ رقاصہ کتنی دیر زمین کے ساتھ لگی کانپتی رہی۔ اس میں اتنی ہمت نہ رہی تھی کہ وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ سکے۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کنالا کو سانپ کے ڈسنے سے مرتے اور پھر خزانے پر پتھروں کی بارش ہوتے دیکھی تھی۔ اس کا سارا جسم خوف سے ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ آخر اس کی کھوئی ہوئی ہمت واپس آئی۔ وہ زمین پر سے اٹھی۔ اس نے اپنے کپڑے جھاڑ کر سرنگ کی طرف دیکھا۔ اس کا دل یہ سوچ کر خون کے آنسو بہانے لگا کہ اس خونی غار کے اندر کنالا کی لاش پتھروں میں دبی پڑی ہے۔ اب اسے اس جگہ سے دہشت ہونے لگی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، صرف تاروں کی ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ رقاصہ واپس اپنے گاؤں کی طرف چل پڑی۔ اس کا دل خزانے کے قریب جا کر ناکام ہونے اور کنالا کی موت سے بوجھل ہو رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے قدرت نے کنالا سے نیک دل بوڑھے تبتی کے خون کا بدلہ لیا ہے۔ کنالا نے بوڑھے کو بے گناہ مار ڈالا تھا۔ اسے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیوتاؤں نے کنالا سے بوڑھے کے قتل کا بدلہ لیا تھا۔ اس کی لاش غار کے اندر پتھروں میں دفن ہو گئی تھی۔ رقاصہ رات بھر چلتی رہی۔ وہ تبت شہر کے قریب سے گزر کر واپس اپنے گاؤں کی طرف جا رہی تھی جہاں اس کی خالہ رہتی تھیں۔ اس کا ذہن پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے کتنی مشکلوں کے ساتھ خزانے کا نقشہ حاصل کیا تھا، پھر کنالا کو ساتھ لے کر گرتی پڑتی خزانے کی غار تک پہنچی تھی اور آخر اس ساری جدوجہد کا انجام یہ ہوا کہ کنالا کو سانپ نے ہلاک کر دیا، خزانہ پتھروں میں چھپ گیا اور وہ خالی ہاتھ واپس گھر جا رہی تھی۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہوئی تھی کہ خزانے کا نقشہ بھی اندر خزانے کے پاس ہی رہ گیا تھا۔ اس وقت زلزلے اور پتھروں کے گرنے کی افراتفری میں رقاصہ خزانے کا نقشہ کنالا کے جیب سے نہ نکال سکی۔ باہر آ کر اسے خیال آیا تو وہ بے حد پچھتائی، مگر اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ سرنگ کا دروازہ پتھروں سے بند ہو گیا تھا۔ پھر بھی رقاصہ نے اس سرنگ اور چٹان کی ساری نشانیاں ذہن میں یاد کر لی تھیں۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ دوبارہ کسی وقت وہاں آئے تو خزانے کو جاننے والی سرنگ کے دروازے کو پہچان سکتی ہے۔ مگر سوال یہ تھا کہ وہ اکیلی کبھی واپس آنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ وہ کسی کو ساتھ لے کر آئے تو وہ سارا خزانہ خود ہی لوٹ کر لے جا سکتا تھا۔ خالہ کے گاؤں پہنچ کر رقاصہ اپنے گھر کے تخت پوش پر بے دم ہو کر گر پڑی۔ چل چل کر اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے اور سانس پھولا ہوا تھا۔ اس نے اپنی خالہ کو سارا قصہ سنایا۔ کنالا کی عبرتناک موت کا سن کر بوڑھی خالہ کو بڑا صدمہ ہوا۔ اس نے کہا، بیٹی، کنالا کو بوڑھے کے
بوڑھے کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اسے اس بے گناہ درویش بوڑھے کو قتل کرنے کی سزا ملی ہے۔ خالہ جب سانپ نے اسے ڈسا تو اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا اور ناک، کان اور ہونٹوں سے خون جاری ہو گیا۔ دیوتا اس کی روح کو معاف کریں، اس کی لاش تو دیکھتے دیکھتے گلنے سڑنے لگی تھی۔ بیٹی، تبت کے صحراؤں اور میدانوں کے سانپ بے حد زہریلے ہوتے ہیں اور یہاں کا ناگ تو انسان کو ایک پل میں ختم کر دیتا ہے۔ لیکن خالہ، اس خزانے کا کیا بنے گا؟ میری بچی، اس خزانے کی حفاظت سیاہ ناگ کر رہا ہے، وہ دیوی یوہا ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو کوئی بھی خزانے کی تلاش میں جائے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ تو کیا اتنے قیمتی خزانے کو بھلا دیا جائے؟ ہاں میری بچی، عقل مندی اور دوراندیشی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس خزانے کو بھول جائیں۔ بہت اچھا خالہ، میں بھولنے کی کوشش کروں گی۔ کہنے کو تو رقاصہ نے ایسا کہہ دیا تھا، مگر خزانہ ایک زندہ بھوت بن کر اس کے دل و دماغ پر چھا گیا۔ اسے اٹھتے بیٹھتے خزانے کے خواب آتے، اس کے سامنے جواہرات اور سونے چاندی سے بھرا ہوا صندوق کھل جاتا اور موتی لال ہیرے زمرد اور عتیق زمین پر گرنے لگتے۔ وہ خواب میں دیکھتی کہ اس نے خزانہ غار سے باہر نکال لیا ہے، سانپ کو ہلاک کر دیا ہے اور خچر پر صندوق لادے اپنے گھر کی طرف چلی جا رہی ہے۔ پھر وہ دیکھتی کہ وہ اپنے عالیشان سنگ مرمر کے محل میں جالی دار جھروکے کے پاس تخت طاؤس پر بیٹھی ہے اور کنیزیں اس کے پاؤں گلاب کے عرق میں دھو رہی ہیں۔ مگر جب اس کی آنکھ کھلتی تو وہ اپنی خالہ کے کچے مکان میں لکڑی کے تختے پر پڑی ہوتی۔ اسے اپنی حالت پر بڑا ترس آتا۔ وہ یہ سوچ کر پاگل ہو جاتی کہ وہاں سے آدھے دن کی مسافت پر ایک غار کے اندر اتنی دولت پڑی ہوئی ہے کہ وہ ساری زندگی ایک محل میں مہارانی بن کر بسر کر سکتی ہے، لیکن وہ اکیلی اس دولت کو حاصل نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی بہادر مرد اس کے ساتھ ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ بوڑھے تبتی کی روح کنالا سے اپنے قتل کا انتقام لینے کے بعد رقاصہ سے بھی بدلہ لینے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رقاصہ کو ایک روز خیال آیا کہ وہ ایک مرد کے سہارے کے بغیر بھی چاہے تو خزانہ حاصل کر سکتی ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ وہ غار کے دروازے کا پتھر کیسے ہٹائے گی اور اندر کھدائی کیسے کرے گی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہوگا وہ خزانے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اب وہ ایک ایسے ساتھی کی تلاش میں رہنے لگی جو مرد ہو اور اس کا قریبی رشتہ دار ہو، جو اس کے ساتھ خزانہ حاصل کرنے جا سکے اور جو یہ راز کسی پر فاش نہ کرے۔ قدرت جب کسی سے بدلہ لیتی ہے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی سبب بھی پیدا کر دیتی ہے۔ یہ رقاصہ بوڑھے تبتی بزرگ کے قتل میں برابر کی شریک تھی، اس لیے یہ کیوں کر ہو سکتا تھا کہ اس کو اس کے گناہ کی سزا نہ ملے۔ چنانچہ ایک روز ایسا ہوا کہ بوڑھی خالہ کا ایک پوتا، جو کہ اس کے بیٹے کی وفات کے بعد ملک چین کے ایک سوداگر کانوں کو بن کر زندہ رہا تھا، وہاں بغاوت ہو جانے کے بعد در بدر کی ٹھوکریں کھاتا اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نوجوان کا نام سیانگ تھا۔ وہ ایک بھینگا اور ٹھگنے قد کا آدمی تھا جس کی آواز گدھے سے ملتی جلتی تھی۔ وہ دولت کے لیے کسی کو ہلاک بھی کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی بوڑھی دادی اور رقاصہ کو بہادری کے بڑے چھوٹے سچے قصے سنائے، جس میں یہ بھی تھا کہ اس نے چین میں کئی ڈاکوؤں کو ہلاک کیا اور پھر ایک بادشاہ کے محل میں داخل ہو کر اس کے سارے درباریوں کو سوتے میں گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ رقاصہ سیانگ راز سے بڑی متاثر ہوئی۔ اس نے سوچا کہ یہ شخص اس کے ساتھ خزانے تک جانے کے لیے بڑا موزوں رہے گا۔ اس نے ایک روز سیانگ سے خزانے کا ذکر کیا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ کیا سچ مچ کہیں خزانہ ہے؟ رقاصہ نے اسے شروع سے لے کر آخر تک خزانے کی ساری کہانی سنا دی۔ اسے یہ بھی بتا دیا کہ اس سے پہلے خزانہ اس کے بھائی کنالا کو ہلاک کر چکا ہے، جس کی لاش خزانے پر ہی دبی ہوئی ہے۔ سیانگ نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، میں ایک بہادر انسان ہوں۔ سانپ کیسا ہی زہریلا کیوں نہ ہو، اس کی جرأت نہیں کہ مجھے ڈس سکے۔ تم میرے ساتھ چلو، میں ایک ہی رات کے اندر وہاں سے خزانہ کھود کر لے آؤں گا۔ سیانگ نے فوراً 2 خچروں کا انتظام کیا اور بوڑھی خالہ سے اجازت لے کر ایک روز وہ چپکے سے خزانہ لینے گھر سے روانہ ہو گئے۔ دن بھر چلنے کے بعد وہ رات کو اس مقام پر پہنچ گئے جہاں وہ غار تھا۔ غار کا منہ پتھروں سے اسی طرح بند تھا۔ سیانگ اور رقاصہ خچروں سے نیچے اتر آئے۔ انہوں نے دونوں خچروں کو ایک جگہ پتھر کے ساتھ باندھ دیا۔ سیانگ نے کدال نکال کر غار کا منہ کھودنا شروع کر دیا۔ وہ ایک طاقتور انسان تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے غار کے پتھر ادھر ادھر ہٹا دیے۔ غار میں سرنگ کا راستہ نظر آنے لگا۔ سیانگ نے حیرانی سے کہا، یہ تو سرنگ جاری ہے۔ ہاں، یہی سرنگ خزانے تک جاتی ہے۔
سیانگ ایک مشعل ساتھ لایا تھا۔ اس نے پتھروں کو رگڑ کر آگ پیدا کی، مشعل کو جلایا اور دونوں سرنگ کے اندر داخل ہو گئے۔ رقاصہ اس کی رہنمائی کر رہی تھی کیونکہ اسے راستے کا علم تھا۔ چلتے چلتے آخر وہ سرنگ کا موڑ گھوم کر اس مقام پر آ گئے جہاں نیچے گڑھا پتھروں سے بھرا ہوا تھا۔ رقاصہ نے اشارہ کر کے کہا، یہی وہ گڑھا ہے جس کے اندر خزانہ دفن ہے۔ سیانگ نے کدال لے کر گڑھے میں سے پتھر کو ہٹانا شروع کر دیا۔ یہ کام بڑا ہمت طلب تھا مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور کدال چلاتا رہا۔ وہ پسینے میں شرابور ہو گیا۔ آخر وہ گڑھے کو پتھروں سے خالی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہی ٹوٹی پھوٹی سیڑھی نمودار ہوئی۔ دونوں اس سیڑھی پر سے ہوتے ہوئے نیچے گڑھے میں اتر گئے۔ سامنے بائیں جانب پہلو میں وہ مقام تھا جہاں پتھروں کے نیچے کنالا کی لاش اور جواہرات، سونے چاندی کے سکوں اور ہیروں موتیوں سے بھرا ہوا صندوق پڑا تھا۔ رقاصہ نے کہا، سیانگ، اب ہم خزانے کے سرانے پہنچ گئے ہیں۔ یہ وہ پتھروں کا ڈھیر ہے جس کے نیچے وہ نہ صرف میرے بھائی کنالا کی لاش ہے بلکہ ہیرے، جواہرات اور سونے سے بھرا ہوا صندوق بھی ہے۔ ہم اسے ابھی نکال کر لے جائیں گے۔ سیانگ نے فاتحانہ کہکہ لگا کر کہا۔ اس کے کہکے کی آواز سارے غار میں گونج گئی۔ سیانگ نے دھڑا دھڑ کدال چلانی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد پتھروں کے نیچے سے وہ صندوق نکل آیا جس میں سے ہیرے جواہرات باہر بکھر گئے، جس پر کنالا کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ رقاصہ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ایک ہی ہفتے میں کنالا کی لاش گل سڑ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی اور اس کی کھوپڑی کے اوپر وہی سیانگ ناگ بیٹھا پھنکار رہا تھا۔ سیانگ نے آگے بڑھنا چاہا تو ناگ نے اپنا پھن پھیلا کر اوپر اٹھا لیا۔ سیانگ، اس ناگ سے بچنا، اس نے کنالا کو ہلاک کر دیا تھا۔ فکر نہ کرو، میں نے ایسے کئی سانپ ہلاک کر ڈالے ہیں۔ اتنا کہہ کر سیانگ نے کدال لہرا کر سانپ پر حملہ کر دیا۔ سانپ اچھل کر سرنگ کی چھت کے ساتھ جا لگا۔ رقاصہ تو حیران رہ گئی کہ سانپ اتنی اوپر اڑ کر کیسے چلا گیا۔ سیانگ نے کدال ایک طرف رکھ کر پتھر سانپ کی طرف مارنے شروع کر دیے۔ سانپ کو ایک بھی پتھر نہ لگا۔ وہ اڑ کر دوسری جانب پہنچ جاتا۔ سیانگ تھک گیا۔ سانپ پھر نیچے آ گیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنا پھن لہرانے لگا۔ سیانگ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں سے کسی نے جان نکال لی ہے۔ وہ ناگ کی سرخ آنکھیں اور پھنکارتی ہوئی زبان کے سامنے بے بس ہو گیا۔ سانپ نے آہستہ آہستہ اس کی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ رقاصہ بھی بت بنی دیوار کے ساتھ لگی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ سانپ جھوم جھوم کر اپنے پھن کو لہرا لہرا کر سرخ زبان نکال رہا تھا اور پھنکارتا ہوا اس کی طرف رینگ رہا تھا اور سیانگ بالکل پتھر بنا اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے اندر سے ہلنے کی طاقت ختم کر دی ہو۔ رقاصہ کے دل میں خیال آیا کہ وہ چیخ کر سیانگ کو خطرے سے آگاہ کر دے مگر آواز اس کے حلق کے اندر دب کر رہ گئی۔ سانپ اب سیانگ کے بالکل سامنے آ گیا تھا۔ ایک دم وہ زور سے پھنکارا اور اس نے بجلی کسی تیزی کے ساتھ آگے کو جھک کر سیانگ کے ماتھے پر ڈس لیا۔ ایک فلک شگاف چیخ مار کر سیانگ گر پڑا۔ رقاصہ کے منہ سے بھی بھیانک چیخ نکل گئی۔ وہ گڑھے کی سیڑھیوں پر واپس بھاگنے لگی تو سانپ نے اس کا پیچھا کیا اور جب وہ اوپر والی آخری سیڑھی پر تھی تو اس کے اوپر بھی ڈس کر اپنا زہر رقاصہ کے جسم کے اندر داخل کر دیا۔ رقاصہ چیخ مار کر پیچھے گڑھے میں سیانگ کے اوپر گر گئی۔ سانپ باہر نکل گیا اور پھر ایک زلزلے کی بھیانک جھٹکے کے ساتھ سارے کا سارا پہاڑ اپنے سارے پتھروں سمیت ان دونوں کے اوپر گر گیا اور وہ دونوں خزانے کے ساتھ غار میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔ ہاں جی، تو آج کی کہانی کیسی لگی آپ لوگوں کو؟ میرے خیال میں یہ تھوڑی چینج تھی باقی کہانیوں سے۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو کس طرح کی کہانیاں اچھی لگتی ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں